میری والدہ مجھ سے کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں تمہارا رشتہ جعفر سے ہی طے کر دوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ شاید میری قسمت میں جعفر ہی لکھا ہے۔ انہی دنوں میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن میری ماں کو شاید میری شادی کی پڑی ہوئی تھی۔ رات کو میرے والد اور والدہ دونوں نے کہا کہ کل کو عرفان آئے گا اور ساتھ میں ہم لوگ رشتہ پکا کر دیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک تو شادی سے پہلے جعفر ہمارے گھر نہیں آئے گا، اور دوسرا میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد شادی کروں گی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے، ابھی شادی کا ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگلے روز میری بہن مجھ سے کہنے لگی آپی آپ نے پہنا ہوا کیا ہے؟ بس کاٹن کا جوڑا؟ آج تو چچی نے رشتہ پکا کرنے آنا ہے، کوئی کپڑے تو اچھے پہن لینا، میں آپ کے بال بنا دوں، اور یہ چشمہ تو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں نے کہا بس بہت ہو گیا، میں اسی طرح بیٹھوں گی، انہیں قبول ہوں تب بھی اور نہیں قبول تب بھی۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اپنا اصل چہرہ آئینے میں نظر آ گیا ہے کہ میں کیسی ہوں۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، مجھ سے اپنی ریجیکشن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی آپ چھوڑیں واصف بھائی کی باتوں کو، وہ ویسے ہی بڑے مغرور قسم کے ہیں، اللہ ہی ان کی اکڑ توڑے گا۔ میری اپیہ بہت پیاری ہیں اور جعفر بھائی بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا جیسا بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، اچھا ہے یا برا۔ Introducing Piper's Gold. Thoughtfully yours. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں میری نیچرل اسکن کا راز نہیں سمجھے؟ یہ ہے زی وائٹ گولڈ کریم with non-basic formula including glutathione, kojic acid, vitamin C and licorice extract. بہرحال زبردستی ورشا نے میرے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا دی، آنکھوں میں کاجل لگا دیا۔ چچا چچی آئے تو چچی مجھے گلے لگانے لگی، مٹھائی بھی ساتھ لے کے آئی تھی، میرا ماتھا چومنے لگی، اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی۔ پتہ نہیں کیوں میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، چاہ کے بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ چچی بار بار کہہ رہی تھی کہ جعفر کا تو بہت دل تھا کہ وہ ساتھ آئے، لیکن بہرحال اسے تو ایسی اجازت ملی ہی نہیں۔ شاید وہ انڈائریکٹلی یہ سنا رہی تھی کہ ہم نے اسے بلایا نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم تو جانتی ہو اپنے بھائی کی عادت کو، انہیں شادی سے پہلے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ چچی کہنے لگی بھابھی رہنے بھی دے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ میں تو شادی بھی جلدی کرنا چاہتی تھی، لیکن یوشما آگے پڑھنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں بالکل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی، میں چاہ کے بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا پائی۔ جیسے ہی چچا چچی گئے، ورشا نے مٹھائی پلیٹ میں ڈالی اور مومانی کے گھر دینے چلی گئی۔ میں تو اب ماموں مومانی کے گھر جاتی ہی نہیں تھی۔ اگلے روز مومانی اور ماموں ہمارے گھر پہ آئے، میری والدہ سے کہنے لگے آپ نے بڑی خاموشی سے یوشما کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں، ابھی تو بس دونوں بھائیوں کے بیچ میں بات طے ہوئی ہے، 6 مہینے تک انہوں نے منگنی کرنی ہے اور پھر 1.5 سال بعد شادی۔ مومانی کہنے لگی بڑا اچھا فیصلہ کر لیا آپ نے، آج کل میں بھی واصف کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں، لیکن اتنا نخرے باز ہے تمہارا بھتیجا، اچھی خاصی لڑکیوں میں 100 عیب نکال کے منع کر دیتا ہے، پتہ نہیں بھائی اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ میں فوراً سے اٹھ گئی، میں نے کہا میں ماموں مومانی کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ چائے بناتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے، بڑا ذلیل کیا تھا اس نے مجھے۔ بہرحال ماموں مومانی بھی چلے گئے، میرا یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہو گیا، میں یونیورسٹی جانے لگی۔ رات کو ایک بار جعفر کی کال آ رہی تھی، لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار میں نے تنگ آ کے فون اٹھایا، میں نے کہا جی فرمائیے۔ چاہ کے بھی میں اپنا لہجہ متوازن نہیں رکھ پائی۔
وہ شاید میرے لہجے کی سختی کو محسوس کر چکا تھا. کہنے لگا کیا بات ہے, اتنی اکتائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے آنکھیں بند کی, گہری سانس لی, اپنے آپ کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کی. میں نے کہا بس میں سو رہی تھی. کہنے لگا 11 بجے ہی سو رہی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں, میں یونیورسٹی جاتی ہوں اس لیے. کوئی کام تھا آپ کو؟ کہنے لگا کیوں, بغیر کام کے فون پہ بات نہیں کر سکتا تم سے؟ میں نے کہا انسان فون کام کے لیے کرتا ہے نا. کہنے لگا منگیتر کو تو اور بھی بہت کچھ کہنے سننے کے لیے کر لیا کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں پلیز جعفر, مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے شادی سے پہلے کی بات چیت. میں اسے مناسب نہیں سمجھتی. آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے, آپ کال کر لیں, کیونکہ ہم کزنز بھی ہیں, لیکن پلیز میں اور کوئی بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی. اس نے گہری سانس لی. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, یعنی شادی تک صبر سے ہی کام لینا پڑے گا. میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا. میں تکیے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر چکی تھی. واصف کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں, تم جیسی کو پسند کروں گا میں. یہ 2 جملے ایسے تھے جو میرے اندر آگ لگاتے تھے. حالانکہ ورشا سو رہی تھی, اسے بھی صبح اسکول جانا تھا, لیکن میں نے کمرے کی لائٹ کھول دی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگی. میری رنگت سفید تھی, میری رنگت دودھیا سفید تھی. ایسا کیا تھا میرے چہرے میں کہ اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا؟ تواتر سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. شاید میرے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے, یا شاید میرے اس چشمے کی وجہ سے. پتہ نہیں کیوں, لیکن میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی. مجھے اپنا چہرہ بدصورت سا لگ رہا تھا, اتنا بدصورت کہ جسے دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں. حالانکہ عام شکل و صورت والی لڑکیاں بھی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہیں تو انہیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے, چاہے سامنے والے کو لگے یا نہ لگے. لیکن مجھے برا لگ رہا تھا. شاید میں خود کو واصف کی نظر سے دیکھ رہی تھی. میرے اندر کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی. میرا جی چاہا کہ اپنے آپ اپنی شکل کو بگاڑ کے رکھ دوں. میرے رونے کی آواز سن کر ورشا کی آنکھ کھلی. مجھے یوں روتا دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا میں بہت بری لگ رہی ہوں نا, میری شکل اچھی نہیں ہے نا ورشا؟ وہ میری شکل دیکھ کے حیران ہوئی. کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو, کس نے کہا ہے یہ؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھا, دیکھا ہوتا تو کبھی اس سے محبت کا اظہار نہ کرتی. ورشا کہنے لگی آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں, دفع کریں اسے. جعفر بھائی کو آپ اچھی لگی ہیں نا, تو ہی انہوں نے 2 بار پہلے بھی چچا چچی کو بھیجا تھا. میں نے کہا لیکن میں اسے تو اچھی نہیں لگی نا, میں اسے کیوں اچھی نہیں لگی؟ تمہیں نہیں پتا, میں نے اسے دعاؤں میں مانگا تھا. میں رونے لگی. ورشا کے ساتھ لگ گئی. وہ مجھے چپ کروا رہی تھی, حالانکہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی, لیکن مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ چھوڑیں اسے. لیکن مجھے اندر سے چین نہیں آ رہا تھا. بہرحال میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کر لی. میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی. وہاں میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا, بڑی اسٹائلش سے تھیں, حالانکہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں جتنی بن کے آتی تھیں. مجھے بھی کہتی تھیں کہ تم اتنی پیاری ہو, بالوں کو یہ ریباؤنڈنگ کیوں نہیں کروا لیتی؟ میں نے کہا ایسے ہی, میں نے سنا ہے کہ بال خراب ہو جاتے ہیں. تو میری ایک کلاس فیلو کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا یار, اتنے بھی بال خراب نہیں ہوتے. پتہ ہے میرے بال بھی تمہاری طرح تھے, اور لڑکے مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, لیکن میں نے ریباؤنڈنگ کروائی, لینز لگائے, اپنے آپ کو اسٹائلش بنایا. اب تو جو مجھے دیکھتے نہیں تھے اب نظریں پلٹنا بھول جاتے ہیں. اس کی بات پتہ نہیں کیوں میرے دل کو جا کے لگی. میں گھر آئی تو میں سوچ چکی تھی کہ ایک بار میں واصف کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں.
ایک بار میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ میرے نام کی مالا جپے گا وہ. شاید میرے اندر بغاوت سر اٹھانے لگی تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتی تھی. فضول خرچی کی میری عادت نہیں تھی، اس لیے میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں بڑے آرام سے اپنے بالوں کی ری باؤنڈنگ کروا سکتی تھی. میں پارلر چلی گئی. پورا دن لگا تھا میرے بالوں کی ری باؤنڈنگ ہوتے ہوئے، کیونکہ میرے بال بہت لمبے تھے. اب میرے بال بالکل اسٹریٹ ہو چکے تھے. پھر میں نے آگے سے بھی اپنے بالوں کو اسٹائل میں کٹوایا. میں خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی. بیوٹیشین بھی کہنے لگی کہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو. بہرحال میں گھر آ گئی. اگلے روز اپنی گوائے کہنے لگیں کہ آپ تو بے حد پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی تصویر کھینچ کے جعفر بھائی کو بھیجوں؟ میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. انہی دنوں میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ تمہاری ممانی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یشما فری ہے تو میرے گھر آ کے کھانا بنا دے. میں نے کہا امی مجھے نہیں جانا، میں یہیں پہ کھانا بنا دیتی ہوں، آپ ان کے گھر بھجوا دیجیے گا. اتنی تو میں بھی گری پڑی نہیں تھی. اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی میں ممانی کے گھر چلی جاتی. بے شک وہ ہر بات سے انجان تھی، لیکن مجھے فی الحال واصف کا سامنا نہیں کرنا تھا. میں نے کھانا بنا دیا. ورشا سے میں نے کہا کہ جاؤ ممانی کے گھر دے آؤ. کہنے لگی نہیں، وہ واصف بھائی آ رہے ہیں نا. یہ سن کے میں نے کھانے کا باؤل کچن میں رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے لگی. ورشا کب اپنے کمرے میں گئی، کب نہانے چلی گئی، مجھے پتہ نہیں تھا. امی گھر پہ نہیں تھی. دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا ورشا کہاں ہو تم؟ لیکن وہ کمرے میں تھی. میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے. دروازے کی آواز سنائی دی تو میں نے کہا ایک تو یہ لڑکی بھی نہ. مجبوراً مجھے ہی باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا. میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا کیونکہ میرے دونوں ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا تھا. میرے سر سے دوپٹہ تک اتر چکا تھا. جب واصف اندر آیا میں نے کہا وہ میرے ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا ہے، آپ کچن میں سے کھانے کا باؤل لے جائیں. میں لاؤنج میں ہی کھڑی رہی. وہ نظریں چرا کے سیدھا کچن میں چلا گیا. کھانے کا باؤل اٹھا کے واپس آنے میں اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا. میں چاہ رہی تھی کہ وہ جائے تو میں دروازہ بند کروں، لیکن لاؤنج کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں. ہوا بہت تیز چل رہی تھی. میرے بال بار بار اڑ کے میرے چہرے پہ آ رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے انہیں پیچھے کر رہی تھی. تقریباً 5 منٹ گزر گئے. اتنا ٹائم تو نہیں لگتا تھا کچن سے باؤل اٹھا کے باہر آنے میں. میں نے پلٹ کے دیکھا تو واصف ہاتھ میں باؤل پکڑے مجھے ہی دیکھ رہا تھا. شاید میرے بالوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پہ ہڑبڑا کے رہ گیا. پھر فوراً سے نظریں چرا کے باہر جانے لگا، لیکن رک گیا. کہنے لگا منگنی مبارک ہو. میں نے کہا بہت بہت شکریہ. کہنے لگا منگنی کے بعد تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. اس کی تعریف میرے لیے اب بالکل بے معنی تھی، کیونکہ وہ ظاہری چیزوں پہ مرتا تھا. میں نے کہا آپ کو شاید دیر ہو رہی ہے. وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. اسے باہر نکل گیا. میں دروازہ بند کرنے لگی، لیکن اس نے پھر سے پلٹ کے مجھے دیکھا. پھر کہنے لگا وہ آئی ایم سوری یشما، میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا. میں نے کہا نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، غلطی میری ہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھ رہی ہوں. یہ کہہ کے میں نے دروازہ بند کر دیا، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے. بہرحال میں واپس آ گئی، آٹا گوندا. تب تک ورشا بھی نہا کے آ چکی تھی. چائے ہم دونوں بہنوں نے پی، لیکن چائے پیتے ہوئے میں بہت کچھ سوچ چکی تھی. ورشا کہنے لگی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں بری طرح سے چونکی. میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں.